اسلامی تاریخ ایسے بہادر صحابیوں اور صحابیات سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے علم، حکمت، شجاعت اور قربانیوں سے دین اسلام کو پھیلایا اور امت مسلمہ کی عظمت میں اضافہ کیا۔ یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے اپنی بہادری، شجاعت، دلیری سے عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کیا، مظلوموں کی حمایت کی اور میدان جنگ میں اپنی لاجواب حکمت عملی اور شجاعت سے دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھایا۔ انہوں نے دنیا کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر علم و فنون کی روشنی سے منور کیا۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے ہی عظیم صحابی حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے پر ہے۔ حضرت زرار بن ازور وہ صحابی تھے کہ اس دور میں کفار و دشمن ان کا نام سن کر کانپ جاتے تھے اور ان کے راستے میں آنے سے کتراتے تھے۔ حضرت زرار بن ازور عرب قبیلے بنو اسد کے ایک نڈر اور جنگجو صحابی تھے جو کھلے سینے، ننگے بدن جنگجو کے نام سے مشہور تھے۔ وہ قبل اسلام سے ہی بہادر، نڈر اور بے خوف جنگجو تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اور مشہور اور نڈر ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی ماتحتی میں کئی معرکے و جنگیں لڑیں اور ہر معرکے میں بہادری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ جنگ شروع ہوتی تو کفار و دشمن تمام حفاظتی جانی تدبیریں اور ذرہ پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن قربان جائیں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ ذرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ ان کے بال لمبے اور چمکدار تھے، جب میدان میں اترتے تو وہ تلوار کی چمک کی طرح بال بھی لہراتے۔ اتنی پھرتی اور بہادری سے آپ لڑتے کہ دشمنوں کی صفوں کو چیر ڈالتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم کمانڈر، جرری و بہادر جنگجو بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے اور کئی بار انعام و کرام بھی عطا کرتے۔ حضرت زرار بن ازور کفار و دشمن کے حلقوں میں ننگے بدن والے جنگجو کے نام سے مشہور تھے۔ تاریخ اسلام کی مشہور جنگ اجنادین جب ہوئی، جس میں رومیوں کا لشکر لاکھوں کی تعداد میں شریک ہوا، تو یہ صحابی رسول حضرت زرار بن ازور حسب معمول اپنے وہی انداز سے جنگ میں اترے اور طوفان کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ مسلم افواج سے آگے نکل کر دشمن کے لشکر کے بیچ میں جا گھسے۔ دشمنوں نے جب ان کو اپنے قلب لشکر میں دیکھا تو بڑی مشکل سے گھیر کر ان کو نرغے میں لیا اور قید کر ڈالا۔ ان کی قید کی خبر مسلمانوں تک بھی پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے، جس پر حضرت خالد بن ولید نے اپنی افواج میں چند چیدہ جنگجو سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کروایا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کی ہدایت دے کر انہیں روانہ کر دیا۔ اسی دوران انہوں نے ایک سیاہ نقاب پوش گھوڑے پر سوار تیزی سے دشمنوں کی طرف جاتے دیکھا۔ اس سیاہ نقاب پوش شہ سوار نے اتنی تیزی اور انتہائی مہارت و خوبی سے دشمن پر حملہ کیا کہ دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ سارا منظر اور اس شہ سوار کی جرأت و بہادری کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے اور اپنے لشکریوں سے اس شہ سوار کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، لیکن ان سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ دستہ اس شہ سوار کی مدد کے لیے بھیجا اور خود بھی اس کی طرف بڑھے۔ لڑائی کا میدان سجا ہوا تھا، کبھی خالد بن ولید اس سوار کو نرغے میں سے نکالتے تو کبھی وہ شہ سوار حضرت خالد بن ولید کی مدد کرتا۔ دوران جنگ میں حضرت خالد بن ولید موقع ملنے پر اس شہ سوار سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس شہ سوار نے آپ کی بات نظر انداز کر کے رخ موڑا اور دشمن پر جارحانہ حملے شروع کر دیے۔ آپ نے کئی بار دوران لڑائی میں موقع ملنے پر اس نقاب پوش سے یہی سوال کیا کہ تم کون ہو، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے اپنا رخ بدل کر لڑائی میں مصروف ہو جاتا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا واسطہ دے کر جب اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔
میرا بھائی قید ہے، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ جس پر حضرت خالد بن ولید نے کہا ہم کافی تھے، انہیں آزاد کروا لیتے، آپ کو آنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ جس کے بعد مسلمانوں اور خولہ بنت ازور نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں سے آزاد کروایا۔ دوستوں، حضرت خولہ بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت بھی اسلامی تاریخ میں کچھ کم و باکمال نہ تھی، اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہونے کی وجہ سے ان کو مزید شہرت و عزت ملی۔ یہی حضرت خولہ بن ازور تھیں جو اس جنگ اجندین کے بعد شام کے عیسائی کمانڈر کی قیادت میں کچھ نہتی خواتین کے ہمراہ بے خبری کے عالم میں گرفتار ہوئیں، اور انہیں دشمنوں نے بڑے سے خیمے میں قید کر ڈالا، جہاں حضرت خولہ بن ازور نے ان خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم چاہتی ہو کہ رومی کافر بے دین تم پر غالب آ جائیں اور تم کو لونڈیاں یا باندیاں بنا لیں؟ اٹھو اور غیرت مند نہتی حمیر کی بیٹیوں، خیمے کی لکڑیاں اور ستون موجود ہیں، یہ لو اور ان پر ٹوٹ پڑو۔ تاریخ گواہ ہے کہ خولہ بن ازور کی قیادت میں ان عرب کی نہتی خواتین نے لکڑیوں اور ستونوں سے 20 سے زائد رومیوں کو مار ڈالا، اور جب یہ رومی سپہ سالار مزید پیادے لے کر آگے بڑھا تو اللہ رب العزت نے ان خواتین کی مدد کے لیے مسلمانوں کا ایک چھوٹا لشکر بھیج دیا جو ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا۔ دوستوں، تاریخ اسلام کی یہ بہادر و غیرت مند جنگجو عورت حضرت خولہ بن ازور کی وفات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان بہادر بہن بھائی کے درجات میں اضافہ کرے، آمین۔ دوستوں، ان بہادر بہن بھائی کی بہادری و ہمت کے کارنامے تمام مذاہب، خاص کر مسلمانوں کو آج تک متاثر اور حیران کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ کے یہ ہیروز نے اپنی بے مثال بہادری، شجاعت، حکمت اور عظیم کارناموں کے ذریعے ہمارے لیے اور دنیا کے لیے ایک عظیم ورثہ چھوڑا ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت و تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہمیں اپنے کردار کی اخلاقی بنیاد مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ان مسلم ہیروز کی قربانیوں اور کارناموں نے اسلامی تہذیب کو دنیا کے سامنے ایک اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کیا، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے شیئر کر دیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔